السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق کا ہمارا دن ہے 8واں۔ کون سا دن ہے؟ 8واں دن ہے، 9 جولائی ہے اور 8واں دن ہے جی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی صورت ہم پڑھیں گے، سورۃ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الکوثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ الکوثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جی اب میں ایک مرتبہ میں پڑھوں گا، آپ نے دل میں پڑھنا ہے، صرف آواز سے نہیں پڑھنا، سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الکوثر مکیہ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اگلا سبق ہے ہمارا حدیث مبارکہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے نام پر پیش پڑھیں، آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
इय्याकुम वद्दन्न फ़इन्नद्दन्न अक्ज़बुल हदीसी इय्याकुम वद्दन्न फ़इन्नद्दन्न अक्ज़बुल हदीसी इय्याकुम वद्दन्न फ़इन्नद्दन्न अक्ज़बुल हदीसी। सबकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे सबकी आवाज़ आनी चाहिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वद्दन्न फ़इन्नद्दन्न फ़इन नून पर भी गुन्ना करना है। फ़इन्नद्दन्न अक्ज़बुल हदीसी इय्याकुम वद्दन्न फ़इन्नद्दन्न अक्ज़बुल हदीसी इय्याकुम वद्दन्न फ़इन्नद्दन्न अक्ज़बुल हदीसी इय्याकुम वद्दन्न फ़इन्नद्दन्न अक्ज़बुल हदीसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक एक लफ्ज़ का पहले मैं तर्जुमा करूँगा, गौर से सुने देखें, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ना है। इय्याकुम का माना है बचो। इय्याकुम का माना क्या है? जैसा कि कल हमने हदीस पढ़ी थी ना, इय्याकुम वल कज़िबा। इय्याकुम क्या तर्जुमा था? झूठ से बचो। ठीक है, तो इय्याकुम का माना क्या है? बचो। इय्याकुम बचो तुम, वद्दन्ना बदगुमानी से। वद्दन्ना बदगुमानी। इय्याकुम वद्दन्ना बदगुमानी से बचो। इय्याकुम वद्दन्ना इसका क्या तर्जुमा है? बदगुमानी से बचो। फ़इन्ना पस बेशक। फ़इन्ना पस बेशक। अज़्ज़न्ना बदगुमानी। अक्ज़बुल हदीस। अक्ज़ब कहते हैं सबसे ज़्यादा झूठी। अक्ज़ब सबसे ज़्यादा झूठा, सबसे ज़्यादा झूठा। अल हदीस कहते हैं बात को। अल हदीस किसको कहते हैं? बात को। अब इकट्ठा तर्जुमा मैं करने लगा हूँ, पहले सुनना है फिर पढ़ना है। इय्याकुम वद्दन्ना बदगुमानी से बचो। फ़इन्नद्दन्ना पस बेशक बदगुमानी अक्ज़बुल हदीस सबसे झूठी बात होती है। जी अब मेरे साथ पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वद्दन्ना बदगुमानी से बचो। फ़इन्नद्दन्ना बेशक बदगुमानी अक्ज़बुल हदीस सबसे झूठी बात होती है। इय्याकुम वद्दन्ना बदगुमानी से बचो। फ़इन्नद्दन्ना बस बेशक बदगुमानी अक्ज़बुल हदीस सबसे झूठी बात होती है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वद्दन्ना
بدگمانی سے بچو بدگمانی سے بچو فإن الظن بے شک بدگمانی بے شک بدگمانی اکذب الحدیث اکثر الحدیث سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اب سمجھیں اس حدیث مبارکہ کو۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ بدگمان کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کسی بھی شخص کو دیکھا دور سے، کسی شخص کو آپ نے دور سے دیکھا، وہ کوئی کام کر رہا تھا، وہ کوئی کام، اب آپ نے اس کو کام کرتے ہوئے صحیح طرح نہیں دیکھا، صحیح طرح اس کو کام کرتے ہوئے بس دور سے آپ نے دیکھا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن میں خود ہی ایک نقشہ اس کے بارے میں بنا لیا کہ اچھا یہ کر رہا تھا۔ اب اس کو ایک اور آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ یہاں پر دو بچے آپس میں بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تیسرا ادھر بیٹھا ہوا ہو، اب یہ دونوں آپس میں بات کریں گے نا، تو تیسرا وہ جو شخص وہاں پر ہوگا وہ یہ سمجھے گا، بدگمانی کرے گا کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو بدگمان یعنی کہ خیال، اپنے ذہن میں بات لے کر آنا کسی کے متعلق بری، اپنے ذہن میں کسی کے متعلق بری بات لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ لوگوں اکثر گمان کرنے سے بچا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ والے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کوئی بات بٹھا لیں گے اور وہ بات اس نے نہیں کی ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کی طرف آپ کو لے کر چلی جائے گی۔ تو اس لیے کسی بھی مسلمان کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی، دل میں کوئی برا خیال لے کر نہیں آنا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وجہ کیا ہے؟ بدگمانی سے کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ بے شک بدگمانی جو ہے جب تحقیق بندہ کرے گا، جو ذہن میں بات آئی اور جب اس کو بندہ تحقیق کرے گا، دیکھے گا کہ کیا واقعی یہ بات تھی یا نہیں تھی، تو تحقیق کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے، وہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں ایک مسلمان کے بارے میں آئی تھی، ایک مسلمان کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو بات آئی تھی، وہ بات کیا ہے؟ بدگمانی پر مشتمل تھی، اور وہ ایک مسلمان کے متعلق آپ نے غلط بات ذہن میں بٹھا لی تھی۔ تو کسی بھی شخص کے متعلق بدگمان نہیں ہونا۔ کیا نہیں ہونا؟ ہاں جی، یہ بدگمانی جو ہے انسان کو بہت سے گناہوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ کس کی طرف لے کر چلا جاتا ہے؟ بہت سے گناہوں کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ آگے جو ہم حدیث پڑھیں گے اگلے دنوں کے اندر، اس میں پھر آپ کو میں بتاؤں گا یہ بدگمانی کی وجہ سے ہی انسان پھر یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو فإن الظن اکذب الحدیث، آپ نے فرمایا کہ سب سے جھوٹی جو بات ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ بدگمانی والی۔ سب سے جھوٹی بات کون سی ہے؟ بدگمانی والی، جو سچی بات نہیں ہوتی، جو جھوٹ ہوتا ہے، آپ نے اپنے دل کے اندر بٹھا لیا ہوتا ہے۔ جی دوبارہ پڑھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، فإن الظن، بے شک بدگمانی، اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ جی ایک دو مرتبہ اور پڑھیں، یہ مشکل حدیث ہے، تھوڑی سی الفاظ صحیح کریں، اپنے اونچی آواز سے آواز آنی چاہیے سب کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث
इय्याकुम वद्दन्न फ़इन्न अद्दन्न अक्ज़बुल हदीसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी तहकीक के बाद सबसे झूठी बात होती है। अल्लाह ताला हम सबको बदगुमानी से महफूज फरमाए, आमीन। हमारा सबक है दुआ। कौन सा सबक है? तो आज हम दुआ पढ़ेंगे मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। मस्जिद में जब दाखिल होते हैं ना तो उस वक्त आपने ये दुआ पढ़नी है। तो आपने सबसे पहले मस्जिद में जब दाखिल होंगे तो कौन सा पाँव रखेंगे अंदर? सीधा पाँव, दायां पाँव जो है अंदर रखना है और ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली। अल्लाहुम्मा मफ नहीं पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली। ये अल्लाहुम्मा मफ कौन पढ़ रहा है? गलत है, मैंने आपको कहा है गौर करें। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। जी, मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ क्यों पढ़नी है? क्योंकि इस दुआ के अंदर आप क्या मांग रहे हैं कि अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, ए अल्लाह खोल दे, ली मेरे लिए, अबवाबा रहमती का, अपनी रहमत के दरवाज़े, अपनी रहमत के। तो अल्लाह ताला से हम रहमत के दरवाज़े खोलने की दुआ कर रहे हैं। किसकी दुआ कर रहे हैं? रहमत के दरवाज़े खोलने की। तो जब भी मस्जिद में दाखिल होंगे दायां पाँव रखेंगे और ये दुआ पढ़नी है। जी पढ़े एक मर्तबा फिर। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। जी अगला सबक है हमारा सवाल व जवाब। सवाल व जवाब में पहला सवाल ये है कि दो मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम बताएं। यानी कि जो अज़ान देने के लिए जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकर्रर किया था कि तुमने अज़ान देनी है, तो वो दो सहाबी कौन से हैं? एक सहाबी उनका नाम क्या है? सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको बिलाल हबशी भी कहा जाता है। ये मदीना के अंदर मस्जिद नबवी में अज़ान देते थे, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरे सहाबी थे सैयदना अबू महज़ूरा। सैयदना अबू महज़ूरा, अबू आपकी आवाज़ें कहाँ हो गई हैं? अबू महज़ूरा। क्या?
ہاں جی، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے بچے تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر اذان دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو دو مؤذن رسول ان کے نام کیا ہیں؟ ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے جن صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ کون سے؟ ایک تو تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرے صحابی تھے، ان کا نام تھا سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی دو خوش نصیب وہ صحابہ جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ ایک کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون سے خوش نصیب افراد تھے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے؟ مردوں کے اندر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے خوش نصیب افراد میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اور عورتوں میں سے آپ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہوئی تھی۔ اور بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی کون تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور غلاموں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سیدنا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نمبر 2 سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، عورت کے لیے عنہا پڑھتے ہیں۔ اور تیسرے کون تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن حارثہ۔ تو یہ 4 افراد تھے جو سب سے پہلے کیا ہیں؟ مسلمان ہوئے، جو سب سے پہلے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کس حکمت کے ساتھ کیا تھا؟ یعنی جب آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اسلام کی تو کس حکمت کے ساتھ آپ نے دعوت دی؟ تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا تو نبی بننے کے بعد 3 سال تک، کتنے سال تک؟ 3 سال تک چپکے چھپ کر اکیلے آدمی کو جا کر دعوت دیتے تھے، اکیلے آدمی کو دعوت دیتے تھے، چپکے دیتے تھے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر دعوت نہیں دیتے تھے۔ 3 سال تک آپ نے اسی طرح ایک بندے کے پاس جا کر ان کو دعوت دی، ایک بندے کے پاس جا کر چپ کر آپ نے دعوت دی۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ اور 3 سال کیسے دعوت دی؟ چپکے اور اکیلے اور اکیلے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کب کیا تھا؟ یعنی جب واضح طور پر علی الاعلان آپ نے دعوت کا آغاز کیا وہ کب تھا؟ نبوت کے چوتھے سال، نبوت کے چوتھے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلانیہ دعوت کا آغاز کر دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ مدنی صورتیں کس پارے میں ہیں؟ سب سے زیادہ مدنی صورتیں کس سپارے کے اندر ہیں؟ کس پارے کے اندر ہیں؟ 28ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ 28ویں پارے میں سب سے زیادہ مدنی صورتیں، سب سے زیادہ مدنی صورتیں کون سے سپارے میں ہیں؟ 28ویں۔ کون سے میں؟ 28ویں میں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86، 86 کتنی؟ 86۔ ہاں جی، 86 جو ہے وہ کتنی، کون سی صورتیں؟ مکی صورتیں۔ کون سی صورتیں؟ مکی صورتیں۔
اگلا سوال یہ ہے کہ مدنی صورتیں، مدنی مکی صورت ان کو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے پہلے، اور مدنی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28۔ کتنی ہے؟ 28، 28، ٹھیک ہے؟ 28 تعداد ہے۔ اگلا سوال یہ ہے توحید و اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات۔ توحید کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ 3، ایک ربوبیت، دوسری الوہیت اور تیسری اسماء و صفات۔ جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ ربوبیت ہم نے پڑھی تھی، اس توحید کو کہتے ہیں جس میں اکیلا اللہ کو خالق اور مالک ماننا، اللہ کو اکیلا خالق اور مالک ماننا، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور الوہیت کہتے ہیں کہ عبادت کے لائق، ٹھیک ہے؟ عبادت کے لائق صرف اور صرف کس کو ماننا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تمام قسم کی جتنی بھی عبادات ہم نے کرنی ہے وہ ساری کی ساری عبادات کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ اب ہے آج کا سبق توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء کہتے ہیں نام کو، اسماء کس کو کہتے ہیں؟ نام کو۔ اور صفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بس بول دیا نا، نہیں تو چپ ہو جائیں، غلط جواب دے رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کسی کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں۔ تو یہ 99 نام کہنا یہ غلطی ہے، غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے نام کیا ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ سوال کا جواب؟ ہاں، تو یہ اپنے ذہنوں سے اب نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یعنی تمام نام، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تبدیل کیے بغیر، اس کو تبدیل کیے بغیر اسی طرح ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید و اسماء و صفات۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید و، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں نا اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسی طرح ماننا جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے، اس کے اندر ہم نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی، اس کا کوئی اپنی طرف سے معنی اور مفہوم نہیں بتلانا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات کو تبدیل کیے بغیر اسی طرح ماننا توحید و اسماء و صفات کہلاتا ہے، توحید و اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ جی اگلا ہمارا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ادب سے کس طرح پیش آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے ہم نے کس طرح پیش آنا ہے۔ پہلی چیز کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ہی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی بات ماننی ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ اسی لیے تو تم میری بات بھی نہیں مانتے نا، بولو اسی لیے تو قاری صاحب آپ کی بات بھی نہیں مانتے نا۔ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے دے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنے استاد کی بات کو بھی ماننا ہے، اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اس لیے استاد کی بات بھی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیا رہنا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فضل کیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو اپنی نعمتیں کی ہیں تو اس نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا یہ ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور نمبر 6 اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنا، جو اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق فیصلہ کر دے نا بس ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں نہیں بنائی مجھے اس پر صبر کرنا ہے، اللہ نے اگر میری آنکھوں کو چھین لیا اس پر صبر کرنا ہے، اللہ نے مجھے بیماری دے دی ہے اس پر صبر کرنا ہے، مجھے اللہ نے چوٹ لگا دی ہے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی تکلیف آئے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر۔ تو سوال کیا تھا ادب اور اخلاق کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے پیش آنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اور نمبر 5 جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات کیے ہیں، فضل کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کریں، اور نمبر 6 اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کیا ہے؟ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلے کیے ہم اس کو مانیں۔ جی اگلا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب سے پیش آنے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب سے پیش آنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کرنا؟ اتباع اور اقتداء کرنا، یعنی جو آپ ہمیں حکم دے دیں ہم آپ کی پیروی کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو حکم دے دیا ہم اس کو مانیں، یہ آپ کا ادب کے ساتھ، آپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے۔ نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کریں؟ یعنی آپ کی بات مانیں، اطاعت مانا کیا ہوتا ہے؟ بات ماننا، اطاعت مانا کیا ہوتا ہے؟ بات ماننا، اور نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے باز آ جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اور نمبر 4 جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے ہمیں ان کی تصدیق کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتلایا ہم تصدیق کریں، فرشتوں کے بارے میں بتلایا ہم تصدیق کریں، ٹھیک ہے، قیامت کے بارے میں بتلایا ہم تصدیق کریں، جنت کے بارے میں بتلایا، جہنم کے بارے میں بتلایا ہے، دجال کے بارے میں بتلایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا، یعنی جن جن چیزوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی ہے ان کو ہم سچا مانیں، ان کی تصدیق کریں۔ اور نمبر 5 بدعت سے دور رہیں، بدعت کہتے ہیں کہ جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہم نے اپنی طرف سے خود بنا لیا ہو، دین بنا کر ہم نے پیش بنا لیا ہو اور لوگوں کو ہم نے کہا ہو کہ یہ دین ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تو بدعت سے دور رہیں اور سنت پر، جو سنت طریقہ ہے اس پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کریں۔ اور نمبر 6 خود سے اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یعنی سب سے زیادہ اگر ہم پیار محبت کریں تو کس سے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ اگر محبت ہو تو کس سے ہونی چاہیے؟ جی۔ اور نمبر 7 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، آپ کی کیا کرنا؟ تعظیم کرنا، اور آپ کی سنت کی تائید کرنا، اور آپ کی سنت کی جی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے، آپ کی اقتداء اور اتباع کی جائے۔ نمبر 2 آپ کی بات مانی جائے، نمبر 3 آپ کی نافرمانی سے بچا جائے، اور نمبر 4 جن چیزوں کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے اس کی تصدیق کریں، اور نمبر 5 بدعت سے دور رہیں، نمبر 6 جو ہم اپنے آپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، دنیا کی ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت اگر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نمبر 7 کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں اور آپ کی سنت کی تائید کریں۔